السلام علیکم۔ آج کا کلام ہم نے ضرب کلیم سے چنا ہے، جس کا نام ہے ذکر و فکر۔ یہ ہیں سب ایک ہی سالک کی جستجو کے مقام، وہ جس کی شان میں آیا ہے علم الاسماء۔ کہتے ہیں یہ سب ایک ہی سالک کسے کہتے ہیں؟ راہ پر چلنے والے کو۔ اور تصوف میں یہ انہیں کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی راہوں میں چلتے ہیں۔ کہتے ہیں یہ سب ایک ہی سالک کی جستجو کے مقام ہے۔ اور وہ مقام کیا کہیں؟ اور وہ کس کی بات کریں کہ یہ وہ جس کی شان میں آیا ہے علم الاسماء، یعنی جو قرآن شریف میں تھا کہ ہم نے آدم کو اپنے نام سکھا دیے، علم الاسماء سکھا دیے، جس کی بنیاد پر فرشتوں کو سجدہ کرنا پڑا۔ تو کہتے ہیں اس سالک کے جستجو کے مقام ہے، وہ آگے بتاتے ہیں۔ مقام ذکر کمالات رومی و عطار، مقام فکر مقالات بو علی سینا۔ کہتے ہیں مقام ذکر، کہتے ہیں اب یہ جو سالک میں جو اللہ تعالیٰ کو پانے کی جو راہوں میں لوگ ہوتے ہیں، کہتے ہیں مقام ذکر، یہ ان کا ایک مقام ہے مقام ذکر۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ کمالات رومی و عطار، جو حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اور اسی طرح جو عطار ہیں، یہ بھی ایک صوفی بزرگ گزرے ہیں۔ تو کہتے ہیں یہ مقام ذکر ہے کہ انہوں نے کمالات دکھائے ہیں اپنے۔ مقام فکر مقالات بو علی سینا، اور کہتے ہیں مقام فکر کہتے ہیں سوچ کو، مقام فکر کیا ہے؟ مقالات بو علی سینا، جو بو علی سینا نے جو لکھی ہے، جو ایک بڑا مشہور فلسفی تھا۔ تو یہ سب پہلے شعر کی طرف ہے، یہ سب ایک ہی سالک کی جستجو کے مقام۔ تو کہتے ہیں ادھر فکر بھی آتی ہے اور ادھر ذکر بھی آتا ہے۔ مقام فکر ہے پیمائش زمان و مکان، اور سوچنے سے کیا ہوتا ہے؟ آپ پیمائش کرتے تھے زمان و مکان کی، اور مقام ذکر ہے سبحان ربی الاعلیٰ۔ اور مقام ذکر ہے جب بندہ سجدے میں اللہ کی پاکی بیان کرتا ہے اور اس کی بڑائی بیان کرتا ہے، اس کی بلندی بیان کرتا ہے۔ شکریہ۔